بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بابا آخر میری ماں کون تھی؟ آج تک آپ نے نہ کبھی ان کی کوئی تصویر دکھائی، نہ کبھی مجھے ان کے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ اب تو میں کالج میں بھی ہر لڑکی مجھ سے میری ماں کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جس کی عمر 17 برس تھی، لیکن اب وہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئی تھی۔ یہ سوال تو وہ بچپن سے ہی کرتی آئی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ابھی بھی اس کے جواب میں خاموش رہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، بابا بس بہت ہو گیا، اب میں مزید یہ برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کو مجھے آج بتانا ہی ہوگا کہ آخر میری ماں کون تھی، اور اتنے سالوں سے آپ نے مجھ سے یہ سب چھپا کر کیوں رکھا۔ میں اسی گھڑی سے ڈر رہا تھا، لیکن میری بیٹی جیسے آج سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ آخر کب تک میں اس سے یہ بات چھپا کر رکھ سکتا تھا؟ پھر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اسے برسوں پرانی 20 سال پہلے کی یہ کہانی سنا دوں، جو میں نے کب سے اپنے دل میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ میری بیٹی کی ماں کون ہے، وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے، اس کی تصویر اس گھر میں کیوں موجود نہیں، یہ ایک بہت بڑا راز تھا، ایک ایسا راز جو کئی سالوں سے میں اپنے سینے میں دفن کر کے جی رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا، وہ اب بھی میرے جواب کی منتظر تھی۔ پھر میں نے اپنے دل پر رکھا ہوا بوجھ سرکتا ہوا محسوس کیا اور اس سے کہنے لگا، فاطمہ کیا تم یہ بات جاننا چاہتی ہو کہ تمہاری ماں کون تھی، اور میں نے تم سے یہ بات کیوں چھپا کر رکھی؟ اس نے فوراً سے ہی ہاں میں سر ہلایا۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے بیٹا، یہاں سامنے بیٹھو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا تھا۔ فاطمہ بڑی دلچسپی سے میری طرف دیکھتے ہوئے میری اگلی بات کی منتظر تھی۔ میری آنکھیں کرب سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اپنے ماضی کو کریدنا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ مسجد کے اندر قدم رکھنے ہی والی تھی جب کسی نے اسے بری طرح سے جھڑکا تھا۔ اے لڑکی، وہیں رک جاؤ، تم جیسی لڑکیوں کا بھلا اندر جانے کا کیا کام ہے؟ وہ مولوی تھا جو غضبناک نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ وہ اداسی سے مولوی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں؟ یہ تمہارا اللہ کا گھر ہے، اس میں ہر انسان کو جانے کی اجازت ہے جو زندگی سے مایوس اور انسانوں کا دھتکارا ہوا ہو۔ اب کی بار مولوی خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی انسانوں کی ٹھکرائی ہوئی ہے، جبھی تو اس قدر مایوس نظر آ رہی ہے۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، بیٹا ابھی جماعت کا وقت ہونے والا ہے، مردوں کی ایک بڑی تعداد اس مسجد میں داخل ہوگی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی غیر مرد کی نظر تم پر پڑے۔ تم کون ہو؟ ہماری بستی کی تو نہیں لگتی ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہ غالباً مسجد کے امام تھے، تبھی تو ان الفاظ میں نرمی آ گئی۔ مجھ سے سر جھکا کر کہنے لگی، مولوی صاحب آپ ایک نیک انسان ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گی تو کہیں آپ کا گھر ناپاک نہ ہو جائے۔ مولوی صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کہنے لگے، کیا ہوا بیٹا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ بھلا کسی انسان کے جانے سے میرا گھر ناپاک کیوں ہونے لگا؟ چند لمحے وہ سر جھکا کر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، اس لیے کیونکہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں۔ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ایک ہندو لڑکی آپ کے گھر جا کر رہے؟ اب مولوی صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگے، تم بھلے ہی ہندو لڑکی ہو، لیکن تم میرے لیے بہت عزت کے قابل ہو۔ ایک انسان کے ناطے میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں تمہارے رہنے کے لیے بہت جگہ مل جائے گی۔ اس لڑکی نے اپنی سفید چادر کو اور پھیلا لیا اور خاموشی سے امام صاحب کے پیچھے ان کے گھر چلی گئی۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کو سختی سے تاکید کی کہ ابھی اس لڑکی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ حالات کی ماری ایک پریشان حال لڑکی ہے، اس لیے اسے کھانے پینے کا پوچھ لو۔ اب وہ بالکل خاموش چپ چاپ پورے گھر کو دیکھ رہی تھی، ایسے لگتا تھا سوائے دونوں میاں بیوی کے اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا۔ پھر وہ امام صاحب کی بیوی سے کہنے لگی، کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، نہیں میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی شادی شدہ اپنے سسرال میں رہتی ہے، جبکہ بیٹا تو ابھی شہر گیا ہوا ہے، وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس گھر میں گہری خاموشی اور سکون تھا، پھر بھی وہ ایک چارپائی پر لیٹ کر آنکھیں بند کرنے لگی۔ 3 دن سے بھوکی پیاسی بھٹک رہی تھی، آج پیٹ بھرا محفوظ ٹھکانہ ملا تو مدہوش ہو کر گہری نیند سو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسے ہوش آیا تو کسی کے زور سے بولنے کی آواز پر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ سامنے کھڑا نوجوان سفید لباس پہنے اپنے ماں باپ سے اس بات پر بحث کر رہا تھا
کہ آخر اس ہندو لڑکی کو اس گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی. اب یہ نہ جانے کون ہے، آپ نے بلا وجہ ہی کسی سے دشمنی پال لی. وہ لڑکی سمجھ گئی کہ یہ اس کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی ہے. نہ جانے اب اس گھر میں اسے جگہ ملے گی یا یہ لوگ بھی اسے باہر نکال دیں گے. لیکن امام صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ لڑکی بے آسرا ہے، لاوارث ہے. اگر میں اسے گھر میں جگہ نہیں دوں گا تو بستی میں رہنے والا کوئی اور شخص اسے اپنے گھر میں پناہ دے دے گا. لیکن اس کے ارادے اور نیت کیا ہوگی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارے گھر میں اس کی عزت محفوظ ہے. امام صاحب کی بات سن کر اس لڑکی کی جان میں جان آئی، ورنہ اس نوجوان کے غصے کو دیکھ کر تو وہ ڈر ہی گئی تھی کہ شاید ابھی ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اس گھر سے باہر نکال دے گا. اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ اب اس نوجوان کے سامنے نہیں آئے گی، بلکہ جب بھی وہ گھر میں ہوگا تو وہ کہیں چھپ جایا کرے گی. لیکن دوسرے دن جب وہ بوڑھی عورت کچن میں کام کرتی پھر رہی تھی، اسے اس عورت پر بہت ترس آیا. وہ اس کے ہاتھ سے سارے برتن لے کر خود دھونے لگی. جلدی جلدی چند منٹوں میں ہی سارے کام نمٹا دیے. امام صاحب کا بیٹا بھی اس لڑکی کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھ رہا تھا. بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی. بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، لمبی چوٹی، سر پر بڑی سی چادر لیے وہ سر جھکائے پورے گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی. اس کے ابا نے تو اسے بنا کچھ پوچھے ہی گھر میں جگہ دے دی تھی. لیکن وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ضرور پوچھے گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے. اگر وہ ہندو لڑکی ہے تو پھر اس گھر میں رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. تبھی اس رات اسے اکیلا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا. اسے دیکھ کر گھبرا کر وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی. پھر وہ نوجوان تیز لہجے میں اس لڑکی سے کہنے لگا، دیکھو ابا کو بے وقوف بنا کر جو تم نے اس گھر میں جگہ حاصل کر لی ہے، لیکن تم ایک ہندو لڑکی ہو اور ہمارے گھر میں تمہارا کھانا پینا بھی جائز نہیں. اس لیے صاف صاف بتاؤ کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہو. وہ اس نوجوان کی بات سن کر اداس ہو گئی. پھر کہنے لگی کہ میں ہندو لڑکی ضرور ہوں، لیکن میں نے اپنا خاندان صرف اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ میں مسلمان بننا چاہتی ہوں. اس کی بات سن کر نوجوان کے ہوش اڑ گئے. وہ کہنے لگا، کیا سچ میں یہ بات تم اپنی مرضی سے کہہ رہی ہو؟ تم پر کوئی زور زبردستی تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. پھر کہنے لگی کہ میرا پورا خاندان ہندو تھا. میں انہی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی. ہمارے برابر والے گھر میں ایک حافظ قرآن نوجوان رہتا تھا. روزانہ اس کی تلاوت کی آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. میں محسوس کرتی تھی کہ ان الفاظ کا اثر مجھ پر کچھ زیادہ ہی ہونے لگا ہے. میں ہر رات اس کی تلاوت سن کر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتی تھی. پھر میرے دل کی حالت بدلی تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھی مسلمان بننا ہے. جب میرے پورے خاندان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ میرے دشمن بن گئے. مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ کر اس بستی میں آ گئی. یوں تمہارے باپ نے مجھے پناہ دے کر اس گھر میں جگہ دے دی. اگر شاید وہ مجھے نہ بچاتے تو کبھی نہ کبھی میں اپنے خاندان کے ہاتھوں ماری جاتی. اب وہ نوجوان پریشان ہو گیا. سوچنے لگا کہ اگر اس لڑکی کو گھر میں رکھا تو ایک ایسے خاندان سے دشمنی مول لینے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا جو بہت خطرناک ہندو خاندان ہے. لیکن دوسری طرف اس لڑکی کی عزت اور جان اور مال بھی محفوظ نہ تھی. پھر جب اس نے اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر وہ مسلمان بننا چاہتی ہے اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ کہہ کر دونوں باپ بیٹے نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. اس دن وہ بہت خوش ہوئی. امام صاحب نے اس کا نام فاطمہ رکھا. نوجوان کا نام حمزہ تھا. یوں فاطمہ اب اسی گھر میں رہنے لگی. لیکن ایک رات دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی. گھبرا کر پورا گھر جاگ گیا. جیسے ہی حمزہ نے دروازہ کھولا تو ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے 5-6 نقاب پوش آدمی ان سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی نوجوان لڑکی تو یہاں پر نہیں آئی. وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ لوگ اسی لڑکی کی تلاش میں آئے ہیں. وہ شکل سے ہی بہت خوفناک لگ رہے تھے. تبھی انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ اندر آ کر اسی لڑکی کو تلاش کرنے لگے. امام صاحب اور ان کی بیوی کی خوف سے بری حالت ہو گئی. وہ نوجوان بھی گھبرا گیا. لیکن فاطمہ جو کمرے میں سو رہی تھی اب وہ غائب تھی. اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا. پھر سارے لوگ اسے دیکھ کر چلے گئے لیکن انہیں وہ نہ ملی. حمزہ بھی حیران ہو گیا، حالانکہ وہ تو ابھی دوسرے کمرے میں ہی سوئی پڑی تھی. اچانک سے اٹھ کر بھلا کہاں غائب ہو گئی. لیکن شکر تھا کہ ان لوگوں کو فاطمہ نہ ملی اور یوں ان کے پورے خاندان کو ان لوگوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ان لوگوں کے جانے کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب داخلی دروازے سے فاطمہ اندر آئی. امام صاحب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے. پھر کہنے لگے کہ بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ ابھی تو تم اندر ہی موجود تھی. تو فاطمہ نے سر جھکا کر کہا کہ میں وہاں مسجد میں جا کر چھپ گئی تھی
جانتی تھی کہ وہ لوگ مجھے تلاش کر لیں گے، اگر وہ مجھے ڈھونڈ لیتے تو پھر زبردستی اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے، اسی لیے ان کے ڈر سے میں مسجد میں چلی گئی تھی۔ مسجد میں وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہ پوری یقین لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن حمزہ حیران تھا کہ اگر وہ مسجد میں جاتی تو دروازہ تو کھلا ہونا چاہیے تھا، لیکن دروازے پر تو کنڈی لگی تھی۔ لیکن فی الحال یہ باتیں سوچنے کا وقت نہیں تھا، شکر تھا کہ فاطمہ کی جان اور عزت دونوں محفوظ رہیں۔ پھر امام صاحب کہنے لگے کہ اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، اسی لیے ہمیں یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ فاطمہ کہنے لگی کہ میری وجہ سے آپ کا پورا خاندان بہت پریشانی کا شکار ہو گیا، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ لیکن امام صاحب کہنے لگے کہ پریشان مت ہو بیٹا، دراصل ہمارے شہر میں بھی ایک چھوٹا سا گھر ہے، جب میرا بیٹا شہر میں پڑھائی کر رہا تھا تو یہ اسی گھر میں رہتا تھا، اب ہم اس گھر میں چلے جاتے ہیں، اس طرح سے تمہاری جان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گی۔ فاطمہ سر جھکا کر کہنے لگی نہیں امام صاحب، وہ لوگ مجھے ہر جگہ تلاش کر لیں گے، اسی لیے آپ لوگ نہیں، صرف میں ہی وہاں جاؤں گی۔ لیکن امام صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ تم ہرگز اکیلی وہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ میرا بیٹا حمزہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا، ہم ایسا کرتے ہیں تم دونوں کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، اس طرح تم ایک ساتھ اس گھر میں رہ لینا۔ تب فاطمہ نے سر جھکا لیا، لیکن ان کی بات نہیں ٹال سکتی تھی، اسی لیے ایک ایسا راز اس کے سینے میں دفن تھا، اگر ان لوگوں کو بتا دیتی تو شاید وہ اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے۔ لیکن ابھی وہ جن مشکلات سے گزر رہی تھی، اس نے سوچا کہ اس کا خاموش رہنا ہی ٹھیک ہے، سچائی سامنے آنے پر وہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیتے۔ پھر سادگی سے 4 لوگوں کی موجودگی میں فاطمہ اور حمزہ کا نکاح ہو گیا۔ یوں حمزہ اسے لے کر شہر آ گیا۔ اب وہ لڑکی مسلمان ہو گئی تو اسے بھی اچھی لگنے لگی اور خوبصورتی میں بھی بے مثال تھی۔ وہ شہر میں موجود ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جو شہر سے منسلک تھی۔ یوں حمزہ وہاں کام کاج کرنے لگا، وہ ایک کتابوں کی دکان پر کام کرنے لگا، جبکہ فاطمہ پورے گھر کو سنبھال رہی تھی۔ یہ ان دونوں کی زندگی بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ لیکن ہر رات کچھ عجیب ہونے لگا۔ جب حمزہ کی آدھی رات کو آنکھ کھلتی تو فاطمہ بستر سے غائب ہوتی، وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر صحن میں آتا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیتی۔ پھر جیسے ہی کمرے میں واپس جاتا تو وہ بستر پر سو رہی ہوتی تھی۔ یہ ایک گہرا راز تھا جسے وہ ابھی تک جان نہیں پایا تھا۔ پھر فاطمہ نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ حاملہ ہے، جلد ہی اس کے بچے کو جنم دینے والی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی جلدی اسے یہ خوشی کی خبر ملے گی۔ بستی میں رہنے والے اس کے ماں باپ بھی خیریت سے وہیں پر رہ رہے تھے، وہ بھی جلد ہی ان کے پاس شہر آنا چاہتے تھے، لیکن کچھ گھریلو معاملات کی وجہ سے ابھی وہ یہاں نہ آ سکے۔ یوں چند دنوں بعد ہی ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی کو پا کر تو دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی۔ ابھی فاطمہ صرف 6 ماہ کی تھی جب اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے ان دونوں کی زندگی کو اجاڑ دیا، خاص طور پر حمزہ کی زندگی کو، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوگا۔ وہ تو بڑی خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ ایک دن حمزہ گھر میں واپس آیا تو گلی میں اپنے گھر کے سامنے ہجوم کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو ایک آدمی کہنے لگا، ارے شکر ہے تمہاری جان بچ گئی، تم تو بڑی مشکل میں پھنس جاتے۔ تم جانتے ہو اس محلے میں سامنے والے گھر میں ایک کرایہ دار آ کر رہ رہا تھا، وہ بہت بڑا عامل ہے، جب سے وہ اس محلے میں آیا تھا کئی لوگوں کے مسئلے مسائل حل کر چکا تھا، لیکن ایک دن ایک آدمی سے کہنے لگا کہ مجھے اس محلے سے ایک جن زادی کی بو محسوس ہوتی ہے۔ میں جنات وغیرہ کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتا ہوں، اسی لیے ان کی خوشبو کو دور سے ہی محسوس کر لیتا ہوں۔ کیا یہاں پر کوئی گھر آسیب زدہ ہے؟ سارے محلے والے حیران رہ گئے کیونکہ ایسا کوئی گھر تو یہاں پر نہیں تھا، لیکن عامل کہنے لگا کہ تم میری بات مانو یا نہ مانو، یہاں پر ایک جن زادی رہ رہی ہے۔ سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر عامل نے چند لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ کس طرح تمہارے محلے میں ایک جن زادی لڑکی کے روپ میں کئی دنوں سے بڑے آرام سے رہ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں اس جن زادی کے قبیلے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ جن زادی ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا پورا قبیلہ بھی ہندو ہے۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ اس منحوس کی وجہ سے تمہارا اس شہر میں رہنا مشکل ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ یوں ہم سب نے اکٹھے آ کر فیصلہ کیا کہ ہم اس جن زادی کو یہاں سے نکال کر ہی رہیں گے۔ نوجوان، تمہارے ساتھ بھی بہت بڑا دھوکا ہوا ہے، بھلا پوچھو تو صحیح کہ اس جن زادی نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟
کیا بچپن سے ہی یہ تمہارے ساتھ رہ رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے یہ تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ چلو اب اسے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم سب کا جینا حرام ہو جائے گا۔ حمزہ خوف سے تھرا کر رہ گیا، چیخ چیخ کر ان آدمیوں سے کہنے لگا کہ یہ کیا تم میری بیوی پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ ایک لڑکی ہے، نہ کہ کوئی جن زادی۔ میں اتنے سالوں سے اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، آج تک میں نے کچھ ایسا محسوس نہیں کیا۔ لیکن لوگ کسی طرح بھی نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے ضد پکڑ لی کہ وہ عامل ہی آ کر فیصلہ کرے گا کہ تمہاری بیوی ایک لڑکی ہے یا پھر ایک جن زادی۔ تھوڑی ہی دیر میں عامل سامنے سے چلتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ اس نے حمزہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا نوجوان، تو میرے چہرے پر داڑھی دیکھ رہا ہے، میں ہرگز جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تمہاری بیوی ایک لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک جن زادی ہے۔ یہ صرف اپنی جان بچانے کی خاطر تمہارے ساتھ رہ رہی ہے۔ اگر تم نے اسے چھوڑا تو اسے پھر سے اس کے قبیلے کے ہندو جن زاد اپنے ساتھ واپس لے کر چلے جائیں گے، لیکن تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک طاقت کے حصار میں ہے یہ، اسی لیے اس نے تم سے شادی کی۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اب حمزہ اس عامل کے ساتھ اندر آ گیا۔ فاطمہ تو اندر موجود ہی نہ تھی، ہاں اس کی ننھی سی بیٹی کوٹ پر پڑی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ وہ زور زور سے چیختا ہوا اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا، فاطمہ کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ اور اس عامل کو جھوٹا ثابت کر دو۔ ان سب لوگوں سے کہو کہ تم ایک لڑکی ہو، نہ کہ کوئی جن ذاتی۔ عامل نے حمزہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا دیکھ لو، تم اپنی آنکھوں سے ابھی ابھی وہ تمہارے سامنے اسی کمرے میں موجود ہے، لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن میری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ دیکھو، وہ سامنے والی دیوار پر چپک کر کھڑی ہے۔ اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی تو تم اسے چھوڑ دو گے۔ حمزہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اسے فاطمہ کا وجود کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے جب اس نے زمین پر پڑنے والا ایک سایہ دیکھا۔ بلا شبہ وہ سایہ فاطمہ کا ہی تھا، لیکن وہ سامنے کھڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے دم سا ہو کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ پھر عامل آنکھیں بند کر کے ایک عمل کرنے لگا۔ تبھی فاطمہ نے خود کو ظاہر کیا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے حمزہ کو کہنے لگی، اس آدمی کو کہو یہاں سے چلا جائے، یہ مجھے برباد کرنے آیا ہے، ہمارے گھر کو برباد کر دے گا۔ میں تمہارے ساتھ رہ کر محفوظ ہوں، اگر تم نے مجھے چھوڑا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ جس طرح سے اچانک وہ حمزہ کے سامنے آئی تھی، حمزہ کو پورا یقین ہو گیا کہ فاطمہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ پھر وہ عامل اس جن زادی سے کہنے لگا، تم اس نوجوان کا پیچھا چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں چلی جاؤ، میں تمہیں ایک مسلمان جنات قبیلے کے حوالے کر دوں گا۔ میرا بہت سے جنات سے رابطہ ہے، تم ان کے پاس محفوظ رہو گی، لیکن یوں انسانوں کی دنیا میں رہ کر تم محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ یہ شکر کرو کہ صرف مجھے ہی تمہارے بارے میں علم ہوا ہے، اگر میرے علاوہ کوئی شیطانی عامل ہوتا تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی ضرور کوشش کرتا، لیکن میں ایک نیک عامل ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ واپس اپنے انسانی روپ میں لوٹ آئی تھی، لیکن حمزہ کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جن زادی یوں دھوکہ دے کر اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے نہ صرف اسے دھوکہ دیا تھا بلکہ اس کے معصوم ماں باپ جنہوں نے اس کو پناہ دی تھی، وہ ایک دھوکے باز جن زادی تھی۔ حمزہ کو اس سے نفرت ہونے لگی۔ وہ ابھی اور اسی وقت اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی نظریں اپنی ننھی بچی پر پڑیں۔ وہ عامل سے کہنے لگا کہ جب یہ ایک جن زادی ہے تو پھر اس کے بچے کو کیسے جنم دیا اس نے، وہ بھی انسانوں جیسی دکھنے والی ایک خوبصورت بچی کو۔ عامل کہنے لگا کہ یہ اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ بچی بھی کہیں نہ کہیں سے لا سکتی ہے۔ یہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ اس نے بچی کو کہیں سے چرایا ہو۔ اور وہ جن زادی بالکل بے بس کھڑی تھی۔ پھر عامل نے اپنی طاقت سے اسے اپنے پاس قید کر لیا اور حمزہ سے کہنے لگا کہ اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور اسے ایک ہندو نہیں بلکہ مسلمان جنات قبیلے کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بچی بڑی روئے جا رہی تھی، لیکن حمزہ کو اپنا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ بے بسی سے اس عامل کو دیکھتا رہا جس نے ایک بوتل کے اندر جن زادی کو قید کر لیا تھا۔ تبھی اچانک اسے فاطمہ جن زادی کی آواز سنائی دی۔ وہ چیختے ہوئے حمزہ سے کہنے لگی، حمزہ میں تمہاری زندگی میں واپس ضرور آؤں گی، اس کہانی کا اختتام کرنے کے لیے تمہیں میں ہر بات بتا دوں گی کہ کس طرح میں بے بسی کی حالت میں مجبور ہو کر اپنی حفاظت کے لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے حمزہ کی زندگی سے چلی گئی۔ وہ اونچا لمبا نوجوان گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سالوں سے وہ ایک دھوکے کے تحت زندگی گزار رہا تھا۔ اسے اس چارپائی پر لیٹی بچی سے بھی نفرت ہونے لگی، لیکن اس کے نین نقش تو بالکل فاطمہ جیسے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ایک معمہ تھا جو آج تک کبھی حل نہ ہوا۔ پھر جب گاؤں سے اس کے ماں باپ لوٹے تو اس نے ساری کہانی امام صاحب کو سنا دی کہ کس طرح سے وہ دھوکے باز جن ذاتی انسانی روپ اختیار کر کے ہمارے پورے خاندان کو بے وقوف بنا چکی تھی۔ وہ نہ صرف میری بیوی بن کر بلکہ اس بچے کی ماں بن کر بھی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ پھر امام صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ اگر وہ ایک نیک جنزادی تھی تو یہ بچی کہاں سے آئی؟ حمزہ کہنے لگا کہ یہی راز تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس بچی کو کہاں سے لے کر آئی تھی، اور اس نے یہ سب ڈھونگ کیوں کیا؟ اچھا ہوا اس نے ایک عامل نے سب کچھ جان لیا، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ پھر امام صاحب اور اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو ہم ہی پالیں گے، لیکن حمزہ کو اس بچی سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ یہ ضرور اسی جن زادی کی بچی ہے، نہ کہ انسانوں کی۔ ایک دن اس کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ امام صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کا نام وہ فاطمہ ہی رکھ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس جن زادی کو مسلمان کر کے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ فاطمہ بھی اس گھر میں پل کر جوان ہو رہی تھی۔ یوں کئی سال گزر گئے، پھر دونوں میاں بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حمزہ اکیلا ہی اس ننھی بچی کو پال رہا تھا، لیکن وہ ہر وقت اس سے یہ راز چھپا کر رکھتا تھا کہ اس کی ماں کون تھی یا اس کی ماں کی تصویر کیسی تھی۔ اس کی تو آج تک کوئی تصویر ہی نہ تھی، تو وہ کیسے بتاتا کہ اس کی ماں یہ ہے؟ کیسے ایک جن زادی نے اسے پیدا کیا تھا، یا پھر وہ کہیں سے اسے چرا کر لائی تھی؟ ابھی تک یہ ایک راز تھا جسے کبھی نہ کبھی اس کے سامنے آنا ہی تھا۔ لیکن آج 17 سال گزر گئے تھے۔ وہ جن زادی کبھی لوٹ کر ان دونوں کی زندگی میں واپس نہیں آئی تھی۔ پھر بھی حمزہ کو اس کی آخری آواز نہیں بھولی تھی جب وہ اسے کہتی تھی کہ وہ لوٹ کر ضرور اس کی زندگی میں واپس آئے گی، اسے یہ راز بتانے کے لیے کہ یہ بچی کون ہے اور اسے یہ کہاں سے لے کر آئی تھی۔ آج وہ اپنے سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو یہ کہانی سنا رہا تھا۔ حمزہ علی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور فاطمہ میری ہی بیٹی ہے۔ آج تک یہ ایک معمہ ہے کہ اس کی ماں یا باپ کون تھے، یا حقیقت میں وہ جن زادی ہی اس کی ماں تھی۔ میں نے دیکھا میرے سامنے بیٹھی میری خوبصورت بیٹی فاطمہ روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر کہنے لگی، میری وجہ سے آپ نے اپنی پوری زندگی برباد کر لی، کسی اور لڑکی سے شادی ہی نہیں کی۔ ابھی بھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہے، آپ کسی لڑکی سے شادی کر لیں۔ میں بے اختیار اس کی بات پر مسکرا دیا، کہنے لگا کہ اب شادی کی باری میری نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ میں اپنی ننھی شہزادی کو خود اپنے ہاتھوں سے دلہن بناؤں گا۔ لیکن فاطمہ اپنے دل میں کچھ اور ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس عامل کا پتہ ضرور لگائے گی جو جن زادی کو اپنے قبضے میں لے کر چلا گیا تھا۔ حالانکہ وہ دوبارہ اس کی زندگی میں واپس نہیں آئی، جبکہ اس نے ایسا کہا ضرور تھا۔ اب دونوں باپ بیٹی نے وہ پرانا شہر چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی بھی فاطمہ کے ننھے ذہن پر اس کا عکس موجود تھا۔ اسے وہ اپنا ایک کمرے کا مکان اچھی طرح سے یاد تھا۔ پھر جیسے ہی دوسرے دن کالج سے چھٹی ہوئی، وہ اپنے باپ کو بغیر بتائے اسی بستی میں جا پہنچی۔ اسے اچھی طرح وہ مکان یاد تھا۔ پھر محلے کے رہنے والے بوڑھے لوگوں سے اس عامل کے بارے میں پوچھنے لگی جو کئی سالوں تک اس محلے میں آباد تھا، کیونکہ اس بستی کے سارے ہی لوگ اس عامل کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ عامل نے کئی لوگوں کی یہاں رہ کر مدد کی تھی۔ ویسے تو وہ اپنے ہی کسی ضروری کام سے اس بستی میں رہنے آیا تھا، لیکن جب لوگوں کی پریشانیاں سنتا تو ان کی مدد کرنے کی ضرور کوشش کرتا تھا۔ پھر آخر کار فاطمہ کو پتہ چل ہی گیا کہ وہ عامل کہاں رہتا ہے۔ اس نے اس کا پورا ایڈریس معلوم کر لیا۔ دوسرے دن وہ مجھ سے کہنے لگی، بابا ہم اس عامل کے پاس ضرور جائیں گے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ آخر وہ جن زادی اس وقت کہاں ہے۔ اگر وہ اتنی ہی جنات کے بارے میں معلومات رکھتا ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائے گا کہ اس وقت وہ جن زادی کس حال میں ہے، کہیں اس عامل نے اسے مار نہ ڈالا ہو۔ فاطمہ تو ایک نادان لڑکی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جن زادی ہی مکار تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا تھا بلکہ میری زندگی میں زبردستی شامل ہو گئی تھی۔ اماں ابا نے تو زبردستی اس پر ترس کھا کر میرے ساتھ نکاح کیا تھا، لیکن اگر وہ اپنی اصلیت بتا دیتی تو میں کبھی بھی اس کی خاطر اپنی زندگی برباد نہ کرتا۔ فاطمہ کے زبردستی کہنے پر میں اس عامل کے پاس چلا آیا۔ آج کئی سال گزر گئے تھے، وہ پہلے سے بھی زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن تجربے کار بھی۔ مجھ پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ کہنے لگا، نوجوان تم وہی ہو نا جو کئی سال پہلے ایک جن زادی کے ساتھ رہ رہے تھے، اسے اپنی بیوی سمجھ کر؟ اچھا تو یہ ہے وہ لڑکی
जिसे वो जिनज़ादी न जाने कहाँ से उठा कर लाई थी, और इसे तुम्हारे सामने अपनी बेटी कह दिया था। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। अच्छा हुआ तुमने इसके सर पर हाथ रखकर इसे पाल पोस कर जवान कर दिया। तुमने एक बहुत ही नेकी का काम किया है। मैं सर झुका कर उसके सामने बैठा रहा। फिर फातिमा कहने लगी, बाबा जी, मैं उस जिनज़ादी से एक बार मिलना चाहती हूँ, वो इस वक्त कहाँ है? आमिल ने गौर से उस छोटी लड़की को देखा, फिर कहने लगा कि वो इस वक्त बिल्कुल खैरियत से है, अपने मुसलमान जिन्नात कबीले के साथ रह रही है। बल्कि तुम्हें बताता चलूँ कि वो एक मुसलमान जिन्नात के साथ शादी भी कर चुकी है और आज उसके कई बच्चे हैं। आमिल की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या सच में ही वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी, जबकि मैं अभी तक इस धोखे का शिकार आदमी तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझे बेहद गुस्सा आया। मैं उस आमिल से कहने लगा कि मैं उस धोखेबाज जिनज़ादी से एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ। उससे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो इस मासूम बच्ची को कहाँ से उठा कर लाई थी। ये ना हो कि इसके माँ बाप मुझे बद्दुआएं दे रहे हों कि उनकी बच्ची को छीनने वाला कौन है, और मैं ही तो हूँ वो। आमिल कहने लगा कि ठीक है, तुम दोनों बाप बेटी उससे एक बार मुलाकात कर सकते हो। मैं कल ही उसे पैगाम भिजवाता हूँ, वो भी अपने मोक्किल जिन्नात के हाथों। वो ज़रूर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। अलबत्ता बात यह है कि वो शर्मिंदगी और ज़िल्लत के मारे तुम्हारे सामने नहीं आती, क्योंकि उसे ये शर्मिंदगी खाए जाती है कि वो तुम्हारा सामना कैसे करेगी, क्योंकि इतने सालों से वो तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे साथ रह रही थी। लेकिन मैं भी शदीद गुस्से की कैफियत में था, इसीलिए उस आमिल से कह दिया कि मैं एक बार ज़रूर उससे उन सवालात के जवाब जानना चाहता हूँ। यूँ उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगी। दूसरे दिन मैं उसके इंतज़ार में था, लेकिन मुझसे ज़्यादा इंतज़ार फातिमा की आंखों में था। वो ये राज जानना चाहती थी कि आखिर वो किसकी बेटी है, वो जिनज़ादी उसे कहाँ से उठा कर लाई थी। फिर पूरा दिन गुजर गया, हमारे सामने कोई भी नहीं आया। फातिमा भी थकन से चूर हो गई। मैं भी बेखबर होकर कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो रहा था, जब अचानक ही मुझे अपने कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे यहाँ पर कोई आया हो। फातिमा भी चौंक कर उठी, जबकि मैं भी इधर उधर देखने लगा। लेकिन अचानक ही सामने दीवार पर पड़ा हुआ साया मुझे महसूस हो गया था। उस साए को मैं कैसे भूल सकता था? सालों पहले भी मैंने एक ऐसे ही अजीब से साए को देखा था, जो जिनज़ादी के रूप में था। मैं ज़रा भी खौफज़दा ना हुआ, जबकि फातिमा बुरी तरह से डर कर मुझसे लिपट गई। वो हैरत और खौफ से उस लंबे से साए को देख रही थी। फिर मैं उस साए को देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उन सवालों का जवाब देने ज़रूर लौटोगी, लेकिन तुम अपना वादा भूल गई। आखिर को तुमने साबित कर दिया कि तुम एक मक्कार जिनज़ादी थी, और साथ ही धोखेबाज भी, जिसे इंसानों को बेवकूफ़ बनाना खूब आता है। जवाब में उस जिनज़ादी की सिसकती हुई आवाज़ आई। वो रोते हुए कहने लगी, मैं हरगिज़ धोखेबाज नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी परेशानियों ने ऐसा करने पर मजबूर किया। अचानक ही वो उन दोनों के सामने ज़ाहिर हुई थी। आज भी वो उतनी ही जवान और ख़ूबसूरत नज़र आ रही थी जितना सालों पहले मैंने उसे देखा था। मेरी बेटी फातिमा तो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। फिर वो रोते हुए कहने लगी, मैं बेबस हो गई थी। मेरी मजबूरियाँ मुझे ये कदम उठाने पर उकसाया था। मैं कभी भी किसी इंसान की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुई थी, ना ही मैंने कभी किसी इंसान का सामना किया था। तुम्हारे वालिद साहब को मैंने जो भी कहानी सुनाई थी वो सब हकीकत पर मबनी थी, लेकिन बस उसमें झूठ ये शामिल था कि मैंने उनसे कहा था कि मैं इंसान हूँ, लेकिन दर हकीकत मैं एक जिनज़ादी थी। सालों पहले एक हिंदू जिनज़ाद कबीले के साथ रह रही थी, जब हमारे कबीले के अंदर एक मुसलमान जिनज़ाद मेहमान बनकर आया। मैं उस वक्त जवान और ख़ूबसूरत थी। मैंने कभी किसी मुसलमान जिनज़ाद को नहीं देखा था, लेकिन जब वो रातों को उठकर इबादत करता, कुरान पाक की तिलावत करता, तो मैं उसे अपनी इबादत में मशगूल देखकर उस पर आशिक हो गई। अब मैं किसी तितली की तरह उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी और उसे मजबूर करती थी कि वो भी मेरी तरफ ऐसे ही माइल हो जाए जैसे मैं उसे दीवाना वार इश्क करने लगी थी। लेकिन वो भी एक पक्का मुसलमान था। आँख उठाकर भी मुझे नहीं देखता था, लेकिन मुझे उसकी इबादत, उसके कुरान से इश्क हो गया था। मैं उसी की तरह बनना चाहती थी। फिर एक दिन जब मैंने उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर मेहमान बनकर आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इन हिंदू जिन्नात के साथ धोखा करूँ, लेकिन मैं उसके इश्क में मुब्तला कुछ भी करने को तैयार थी। फिर रफ्ता रफ्ता मैं उससे हर रात छुपके छुपके कुछ ना कुछ सीखने लगी। कभी उसका कुरान सीखती, कभी नमाज पढ़ने का तरीका,
کبھی اس کی آواز میں تلاوت سنتی، یوں میرے دل پر بھی اثر ہونے لگا۔ اب میں مکمل طور پر مسلمان بننا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ جنزاد واپس اپنے قبیلے میں چلا جائے گا تو میں اس کے ساتھ یہاں سے فرار ہو جاؤں گی، لیکن ایسی نوبت ہی نہ آئی۔ ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے قبیلے سے چلا گیا اور میں اس کی راہ دیکھتی رہ گئی۔ اب تو میں دل سے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں ایک مسلمان جنزادی بننا چاہتی ہوں۔ پھر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا اور میں راتوں رات اپنے قبیلے سے فرار ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی کوئی جنزاد یا جنزادی قبیلے سے فرار ہوتا تھا تو فوراً ہی سردار کو اس بارے میں علم ہو جاتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے میرے پیچھے اپنے قبیلے کے خطرناک شیطان جنزاد دوڑا دیے۔ تبھی میں نے گھبرا کر ایک مسجد میں پناہ لینی چاہی، لیکن جب مسلمان مہربان انسان کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں کہ میں ایک انسانی روپ اختیار کر کے مسلمانوں کی انسان بستی میں پناہ لے لوں۔ ویسے بھی میرے پاس کئی طاقتیں موجود تھیں۔ یوں میں بڑے آرام سے اس گھر میں رہنے لگی، کسی کے سامنے بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ایک جنزادی ہوں۔ میں ہر وہ کام کر رہی تھی جو کوئی مسلمان لڑکی کرتی ہے۔ پھر ہمارے قبیلے کے وہ شیطان جنزاد مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے، لیکن میں ایک مسجد میں جا کر چھپ گئی تھی۔ یوں وہ ناکام لوٹ گئے۔ وہ مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے میں محفوظ رہی۔ لیکن جب جب میں تمہیں دیکھتی تو مجھے اسی مسلمان جنزاد کی یاد آتی تھی جس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جب امام صاحب نے میرے سامنے یہ ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن میں نے سوچا کہ اس کے سوا میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہے تمہارے ساتھ رہوں گی تو محفوظ تو رہوں گی، یہی سوچ کر میں تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیرنے لگی۔ پھر اس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں اس طرح میں بھی تمہیں ایک بچہ پیدا کر کے دوں گی، لیکن وہ میرے وجود سے نہیں بلکہ میں کسی دوسرے طریقے سے وہ بچہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے جھوٹ موٹ تم سے کہہ دیا کہ میں حاملہ ہوں اور جلد ہی میرے بچہ جنم لینے والا ہے۔ یوں کئی مہینے بیت گئے۔ پھر ایک دن جب میں درگاہ سے واپس لوٹ رہی تھی تو میں نے درخت کے نیچے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ اس وقت شدید تکلیف سے گزر رہی تھی، شاید اسے بچہ ہونے والا تھا۔ تب میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ بچہ تم لے جاؤ، اگر یہ میرے پاس رہا تو نہ صرف وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے بلکہ اس بچے کو بھی ختم کر دیں گے۔ وہ ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھے تو سب کچھ بن مانگے ہی مل گیا تھا، اور مجھے چاہیے بھی کیا تھا، کیونکہ گھر آتے ہی میں نے اس بچی کو کپڑے میں چھپایا اور تمہارے سامنے ظاہر کر دیا کہ اس بچی کو میں نے جنم دیا ہے۔ یوں ہم دونوں کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، لیکن پھر وہ عامل آیا اور بہت بڑا طوفان آ گیا۔ اس نے میری ساری حقیقت تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دی۔ یہ بھی سچ تھا کہ میں تمہیں دھوکہ دے کر تمہاری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، مجھے ایک مسلمان قبیلے میں بھیج دیا۔ وہاں میں نے ایک جنزاد سے شادی کر لی۔ آج میرے پورے 11 بچے ہیں اور میں بہت خوشی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ سر جھکا کر اپنی کہانی سنا رہی تھی، جبکہ میں نفرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تم نے تو اپنی زندگی اچھے سے گزار لی، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں پھر کسی بھی دوسری عورت پر اعتبار نہ کر سکا۔ مجھے ہر عورت کے اندر ایک جنزادی نظر آتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت طاقتور ہو، اپنی طاقت کا استعمال کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کی ماں کون ہے، میں اسے اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بظاہر میں نے اسے اپنی سگی بیٹی کی طرح پالا ہے، لیکن میں اسے اس کی ماں سے ضرور ملوانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ بھی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہی، لیکن مجھے آپ کے اوپر بہت رونا آ رہا ہے، آپ کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ جنزادی کہنے لگی کہ وہ عورت ایک ایسی جگہ پر رہتی ہے جہاں پر بہت سی لاوارث عورتیں رہ رہی ہیں، شاید وہ بھی بہت برے حالات سے گزر رہی ہے۔ یہ کہہ کر جنزادی نے اس عورت کا پتہ بتا دیا جو فاطمہ کی ماں تھی۔ اب میں دوسرے دن ہی فاطمہ کو لے کر جا رہا تھا۔ میں نہ تو اس کا نام جانتا تھا نہ ہی شکل۔ پھر وہ شیلٹر ہوم کی انچارج سے کہنے لگا، آپ اس لڑکی کی شکل غور سے دیکھیں اور اس کی شکل سے ملتی جلتی کوئی عورت اگر آپ کے شیلٹر ہوم میں موجود ہے تو اسے اس بچی سے ملوا دیں، کیونکہ یہ آج تک نہ جان سکی کہ اس کو جنم دینے والی عورت کون ہے۔ وہ انچارج میری بات سن کر حیران رہ گئی، پھر بڑے غور سے فاطمہ کو دیکھتی رہی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد اس نے ایک عورت کو بلوایا۔ اس کا نام سکینہ تھا۔ وہ حیرت سے بت بن گئی۔ سکینہ نام کی اس عورت کے نین نقوش بالکل فاطمہ جیسے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا
دونوں بلک بلک کر گلے ملتے ہوئے رو رہی تھیں۔ میں بھی اس ملاپ پر اب سیدھا ہو گیا۔ وہ 30-35 سال کی ایک کم عمر عورت تھی۔ پھر انچارج اس سکینہ نام کی عورت سے کہنے لگی، بی بی یہی تمہاری بیٹی ہے جس کا ذکر تم میرے سامنے کئی بار کر چکی ہو، کیونکہ میں تو اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ سکینہ سر جھکا کر کہنے لگی، جی جی میڈم، یہی میری بیٹی ہے۔ میں اپنی خالہ کے گھر رہ گئی تھی، یتیم لڑکی تھی۔ جب میری خالہ کا دیور جو ایک کنوارا نشئی آدمی تھا، اس نے مجھے اکیلے گھر میں پا کر میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ پھر ایک بار نہیں کئی بار اس نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی اور بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں ایک ناجائز بچے کو جنم دینے والی تھی، لیکن خالہ نے رسوائی کے ڈر سے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت بہت کم عمر تھی، صرف 15 سال کی۔ جب اس بچے کو جنم دینے لگی تو میں نے ایک سنسان سڑک پر موجود خوف و دہشت کا شکار تھی۔ پاس سے گزرنے والی ایک عورت میری اگر مدد نہ کرتی تو شاید میں اپنے بچے سمیت وہیں مر جاتی۔ لیکن جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو میں شدید خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ بھلا 15 سال کی بچی کے ساتھ اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر میں نے اس عورت سے التجا کی کہ وہ اس بچی کو اپنے ساتھ لے جائے، ورنہ میں بھی مر جاؤں گی اور یہ بچی بھی۔ یوں اس بھلی عورت نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ اس بچی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ پھر میں نے آپ کے شیلٹر ہوم میں پناہ لی، جہاں پر میں آج عزت سے زندگی گزار رہی ہوں۔ یوں اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن آج تک میں اپنے اس وجود کے ٹکڑے کو کیسے بھول سکتی تھی۔ یہ بھلا آدمی جو اسے لے کر آیا ہے، میں اس کی بہت احسان مند ہوں۔ اس نے اتنے سال تک میرے جگر کے ٹکڑے کو سنبھال کر رکھا۔ بھلے ہی ایک ناجائز اولاد ہے، لیکن پھر بھی اسے جنم دینے والی میں ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنی یہ دکھی کہانی سنا رہی تھی۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا جس کی عمر 30-32 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس نے زندگی کے کس قدر مصیبت اور تکلیف کے دن برداشت کیے تھے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا، لیکن میرے ساتھ صرف فاطمہ نہیں بلکہ اس کی ماں بھی تھی۔ میں نے وہیں شیلٹر ہوم کی انچارج کے سامنے سکینہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اب ہم تینوں کی زندگیاں مکمل ہو گئی تھیں۔ فاطمہ کو تو میں نے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن آج اس نے اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ سوال جو ہمیشہ سے ہی میری بیٹی مجھ سے کرتی تھی، آج اس کا جواب مل گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس جن زادی کے لیے بھی نرمی آ گئی تھی، کیونکہ میری بیوی سکینہ بار بار اس جن زادی کا ذکر کرتے ہوئے کہتی تھی کہ وہ بہت نیک اور مہربان تھی۔ اس نے اس دن اگر میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید میں بھی وہیں سڑک پر مر جاتی۔ یوں میں نے اس جن زادی کو معاف کر دیا۔ فاطمہ نے بھی مجھ سے وعدہ لیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اس جن زادی کو برا نہیں کہوں گا۔ اس نے جو کچھ کیا مجبوری میں کیا، ویسے بھی اس نے اپنی طاقت ہونے کے باوجود کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آج سکینہ کے ساتھ میں خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ہمارے نکاح کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے جب اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کے وجود میں ایک ننھا پھول کھلنے والا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج اتنے سال بعد میں دوبارہ سے وہ خوشی محسوس کر رہا ہوں جس طرح کبھی اس جن زادی نے مجھے یہ خوشی کی خبر سنائی تھی۔ اب میں شدت سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کب میرے ہاں بھی ایک پیارا سا بچہ جنم لے۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد میرے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ اس کا نام میں نے سفیان رکھا تھا۔ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے، کیونکہ وہ میرا سگا بیٹا تھا، میرے وجود کا ٹکڑا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا جب اچانک ہی چپکے سے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چھپ کر میرے بیٹے کے وجود پر پیار کیا اور اس کے سرہانے کچھ رکھ کر وہاں سے دبے پاؤں نکلتا چلا گیا۔ میں بند آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ وہ وہی جن زادی تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو سکینہ حیرت سے چیختے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ سونے کا لاکٹ کہاں سے آیا؟ میں نے دیکھا اس لاکٹ پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لاکٹ کو دینے والی وہی جن زادی اپنی نشانی میرے بیٹے کو دے کر چلی گئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بچے کی بھی حفاظت کرے گی، کیونکہ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں میرے خاندان کے ارد گرد موجود رہتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے گلے میں وہ سونے کا لاکٹ پہنا دیا جس پر میرا نام لکھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔